إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں 5 انبیاء کرام علیہم السلام کو اولی العزم انبیاء ہونے کا شرف حاصل. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 انبیاء کرام علیہم السلام میں پھر 2 انبیاء کو افضلیت حاصل ہے، اور تمام انبیاء میں سے بلکہ پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے برتر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ انہیں جد الانبیاء ہونے کی حیثیت حاصل ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، دو بیٹے دیے، یعنی اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب۔ ابراہیم کے دو فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، مگر یہاں سلسلہ نبوت کے بیان کے حوالے سے چونکہ حضرت اسحاق کے بعد بھی حضرت یعقوب نبی ہوئے اور پھر تسلسل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب کے سب اسی سلسلہ مروارید کی کڑی رہے، یعنی حضرت یعقوب ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سب سے آخر میں صرف ایک ہی نبی ہوئے اور وہ سید الانبیاء قرار پائے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں تو بہت سے نبی ہیں، مگر حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی ہیں اور وہ نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبی بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ کوئی بھی سچا ہونے والا نبی جو سچا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی نسبت نہ ہو۔ ہمارے ہندوستان کا ایک مدعی نبوت غلام احمد قادیانی، اس کا تو سلسلہ نسب ہی معروف نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان جہاں اس کی تکذیب اور اس کے جھوٹے ہونے کے اور لاتعداد دلائل ہیں، وہاں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ نبی جس کو میں نے بنایا ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے بنایا، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد تو یہ سلسلہ ویسے ہی منقطع کر دیا۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، نازل ہونے والی مجھ پہ آخری کتاب ہے اور تم آخری امت۔ آپ کے بعد جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کے جتنے بھی دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جو نبی ہے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بھی اللہ نے بخشا، اور یہ ایسے نہیں، آپ ذرا غور فرمائیں، رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ اللہ اکبر۔ آزمانے والا رب العالمین ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف احکام دے کے آزمایا، اور پھر رب کا ہی فیصلہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس آزمائش پہ پورا اترا۔ بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام، کسی عام انسان کا کسی انسان کو آزمانا
وہ اس کی دائرہ کار کے اعتبار سے، اس کی اپنی سوچ اور اس کے اپنے ذرائع اور وسائل کے لحاظ سے، مگر رب ذوالجلال والاکرام کا کسی کو آزمانا اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دے دینا کہ میں نے آزمایا اور میری آزمائش میں پورا اترا، یہ ایسا بڑا اعزاز ہے کہ بہت کم لوگوں کو اور کم ہستیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی اعزاز کے نتیجے میں پھر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے، یعنی امامت نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ سبھی کی پیشوائی، بعد میں آنے والا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، وہ گو پیروکار موسیٰ علیہ السلام اور تورات ہی کا کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والا کیوں نہ ہو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پاک کلام قرآن کو ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ بہر آئینہ اپنے آپ کا انتساب ابراہیم کی طرف بھی کرتا ہے اور ان کو بھی اپنا امام مانتا ہے، یہاں تک کہ کتاب اور رسول کو ماننے والے ہی نہیں، اس دور میں اہل مکہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر اور مشرک قرار دیا، وہ بھی اپنا انتساب حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے۔ دعویٰ یہودیوں کا بھی یہی، دعویٰ عیسائیوں کا بھی یہی، اور دعویٰ اہل مکہ کا بھی یہی کہ ہم ابراہیمی ہیں، مگر اللہ احکم الحاکمین نے ان کی اس غلط فہمی کو ایسے خوش اسلوب الفاظ میں اور ایسے واضح ترین دلیل میں سمجھایا اور منقع کیا کہ دو چار کی طرح نتیجہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب، پہلے اہل کتاب سے بات فرمائی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اہل کتاب تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابراہیم کے بعد تورات اور انجیل کو نازل کیا گیا ہے، پھر تم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ تمہارا انتساب اور تمہارا تعلق تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور تورات اور انجیل کے ساتھ وابستہ ہے، تم کس اعتبار سے تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابراہیم تو بہت پہلے ہو چکے، اس کے باوجود بھی تم اپنا انتساب ابراہیم کی طرف کرتے ہو؟ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھا، ابراہیم نہ عیسائی تھا، نہ ابراہیم مشرک تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ کیا تھا ولكن كان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم اللہ کا فرما بردار تھا، ہر ایک سے منقطع، ہر ایک سے علیحدہ، ہر ایک سے جدائی، لیکن اللہ سے جدائی گوارا ابراہیم نے نہ کی، ہر ایک سے کٹنا اور ہر ایک سے اللہ کے حکم کے مطابق جدا ہونا، یہ تو ابراہیم نے قبول کر لیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو چھوڑنا ابراہیم نے گوارا نہ کیا۔ ابراہیم تو وہ ہے، اور ساتھ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہ ابراہیمی تو وہ ہے، ابراہیم کا ساتھی تو وہ ہے جو ابراہیم کا تابع دار ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ،
ابراہیم کا ساتھی اور ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا تابع دار ہے، اور وہ کون ہے؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ ایمان لانے والے یہ ہیں ابراہیمی، جو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ان کی ملت کے علم بردار ہیں، اسی توحید کو ماننے والے اور اسی توحید کو پھیلانے والے، جو توحید ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتلائی اور لوگوں کو اس سے آگاہ فرمایا وہ تو یہ ہے۔ تم نام تو لیتے ہو ابراہیم کا علیہ السلام، لیکن بتلاؤ ابراہیم کی طرح کس مسئلے میں تم ابراہیم کے تابع دار ہو؟ ابراہیم وہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو رب اپنا مانتا تھا، لیکن احمقو تم نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور تم نے تو اپنے عالموں کو اور اپنے نیک بندوں کو رب بنا لیا ہے۔ ابراہیم تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننے والا نہ تھا۔ یہودیوں تم نے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں تم نے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان تعلیمات کا ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق اور کیا میل اور کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کان حنیفا مسلمہ، وہ حنیف تھا اور مسلمان تھا، وما کان من المشرکین۔ تم ابراہیم کی تو ایک نہیں مانتے، نسبت اپنی ابراہیم کی طرف کرتے ہو، گویا کسی کی طرف انتساب کرنا بھائیوں یہ تو آسان ہے، لیکن سچی نسبت کا ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ بات سمجھ لیں، نسبت کرنا، نسبت کا دعوے دار ہونا یہ تو آسان، کوئی آدمی جو چاہے دعویٰ کر لے، کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، دعوے کے بعد دلیل چاہیے۔ دعویٰ تم نے کیا ہے ہم ابراہیمی ہیں، دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم ابراہیم کے پیروکار ہو؟ کیا ابراہیم کے پیروکار ہو تم؟ کس منہ سے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو؟ ابراہیم تو مشرک نہ تھا، لیکن تمہارے عقائد میں شرک رچا بچا ہے۔ مشرک کبھی ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمی وہ ہے جو موحد ہو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہو۔ فرمایا وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہے ابراہیم کا تابع دار، اور اس نبی کو ماننے والے ہیں ابراہیم کے تابع دار، جو ابراہیم کی پھیلائی ہوئی توحید اور توحید کے نظریے پہ قائم ہیں۔ مکے والوں تم نے بھی ابراہیم کی راہ چھوڑ دی، یہود و نصارہ تم نے بھی ابراہیم کی راہ چھوڑ دی۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ دلیل یہ دی کہ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا تابع دار ہے، جو کسی کا تابع دار ہے وہی اس کی طرف اس کا انتساب روا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کر دیا۔ میری امت جنت میں جائے گی، اللہ ہمیں جنتی بنائے، آپ کا ساتھی اور آپ کا رفیق بنائے۔ فرمایا میری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام سمجھ نہ پائے کہ امت ہو کے پھر آپ کا انکار، دعویٰ تو یہ کہ میں آپ کا امتی ہوں اور پھر آپ کا انکار، یہ دونوں باتیں تو اجتماع نقیضین ہیں، اجتماع ضدین ہیں۔ امتی تو متبع ہوتے ہیں، امتی منکر تو نہیں ہوتا، انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ سرکار بتلائیے ومن ابا، ابا انکار کرنے والا کون ہے؟
جواب سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا اطاعت گزار ہوا وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، وہ میرا انکاری ہے گویا۔ دعویٰ یہاں بھی یہ ہے کہ امتی ہیں، دعویٰ یہاں بھی یہ ہے کہ امتی ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے فرما دیا، سمجھا دیا کہ امتی وہ جو آپ کا اطاعت گزار ہے، ماننے والا ہے، تابعدار ہے، فرمانبردار ہے، وہ ہے آپ کا امتی۔ ہم کہنے کو کہلا لیں، خانہ پوری کر لیں کہ ہم امتی ہیں، لیکن لمحہ بلمحہ اور قدم بقدم موقع بموقع منمانی اپنی کریں، کوئی موقع نہ چھوڑے اپنی منمانی میں۔ بتلائیے یہ کیسا امتی ہے؟ امتی ہونے کے ناطے ذمہ داری امتی کی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی فرما برداری کرے، اپنے نبی کی نافرمانی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرما دیا، جو فرما دیا اسے تسلیم کرے، سرے منہ پہ اس سے انکار اور انحراف کی جرات نہ کرے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی پکا اور سچا امتی بنائے، خانہ پوری کرنے والا امتی نہ۔ بات سمجھیے، خانہ پوری کرنے والا امتی نہ۔ ہمارے ہاں اصطلاحیں چلتی ہیں نا، یہ فکری مسلمان ہیں، ہم فکر جماعت ہے، سیاسی بھی یہ اصطلاح چل نکلی، ہم فکر، ہم خیال، یہ ہم خیالوں کی جماعت ہے، ہم فکروں کی جماعت ہے، یہ اسلام پسندوں کی جماعت ہے۔ اور اللہ کے بندو، اسلام پسندی نہیں، اسلام آپ سے اسلام پابندی کے مطالبہ کرتا ہے۔ تنہا اسلام پسندی نہ ہوئی، اسلام کی پابندی، اسلام کی فرما برداری، اسلام کی اطاعت گزاری، فکری طور پہ نہ فکری طور پہ نہیں بلکہ اعتقادی طور پہ اور عملی طور پہ سوچ آ گئی جی ہاں اسلام بڑا سچا ہے۔ فکری طور پہ تو بہت سے غیر مسلم بھی مسلمان ہیں، وہ آج بھی اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آج بھی اسلام کے اصولوں کو سچا مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس مسلمانوں کی کوئی ماڈل حکومت نہیں ہے جس کو دیکھ کے مزید ان کے اسلام میں پختگی آئے، وہ اسلام کو عملی طور پہ سمجھ پائیں۔ یہ چیز انقاہ ہونے کی وجہ سے، ختم ہونے کی وجہ سے، وہ غیر مسلم جو اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ اسلام کی طرف آنے کے لیے مائل نہیں ہوتے۔ ہماری بے رحمی کی وجہ سے، ہماری بے خبری کی وجہ سے۔ میں نے غالباً آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوگا، گزشتہ سال جب جانے کا اتفاق ہوا امریکہ میں، وہاں دوستوں نے ایک خبر بتلائی کہ یہاں ایک جوڑا مسلمان ہوا ہے، مسلمان تھا، وہ کالج میں بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ چلتی ہے نا، یہاں بھی اصطلاحیں چلتی ہیں اور ادھر ہی سے آئی ہیں۔ یہ گرل فرینڈ کا مسئلہ آپس میں میل ملاقات کا ہوا، لیکن مسلمان نوجوان نے اتنا حجاب اور حیا کیا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی اور پھر کہا کہ میں شادی پھر کروں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے سمجھاؤ، بتلاؤ تو صحیح اسلام ہے کیا تمہارا؟ اس نے قرآن مجید دیا، قرآن مجید کا مطالعہ کیا اس اللہ کی بندی نے۔ مطالعہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی میں اسلام کو قبول کرتی ہوں لیکن ایک شرط پہ۔ وہ شرط کیا کہ تم بھی وہ مسلمان بنو جو قرآن مسلمان بنانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ رولڈ گولڈ مسلمان، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ مسلمان مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر سچا سچا مسلمان بنتے ہو اور عزم کرتے ہو تو بسم اللہ میں تیرے نکاح میں آتی ہو اور مسلمان ہوتی ہے۔ جرم تو ہمارا ہے، قصور تو بھائیو ہمارا ہے کہ ہم نے امتی بننے کے باوجود نہ اپنی منمانی کو چھوڑا، نہ اپنے ماحول کو ترک کیا، نہ دنیا کے ماحول کی طرف ہم نے ان کو خوش کو خیر بات کیا۔ ہم ہر چیز کو چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں، یعنی ہر چیز کو قبول کرنا گوارا کر لیتے ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مقابلے میں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ لیکن پھر بھی ہمارے اسلام پہ کوئی قطغن اور کوئی نقطہ نہیں آتا۔
بھائیوں، یہی نقطہ سمجھایا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ ابراہیم کے پیروکاروں، تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، یہ دعویٰ اہل کتاب کا بھی تھا، اہل مکہ کا بھی تھا، لیکن اس دعوے میں یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ دعوے میں سچا وہ ہے جو ابراہیم کا دعوے دار ہے اور ابراہیم کا ماننے والا اور فرمانبردار ہے۔ بھائیوں، ہم بھی لسٹ میں آنے والے مسلمان نہ بنے، پاکستان کی لسٹ میں نہیں، رب ذوالجلال کی فہرست میں آنے والے مسلمان بنے، پھر جا کے بات بنے گی۔ اللہ ہمیں اپنی فہرست میں مسلمان شامل کر لے اور ہمیں اپنے نبی کا متبع اور اپنے نبی کا فرمانبردار بنا لے۔ یہی پکا اور سچا امتی ہے اور یہی پکا اور سچا ابراہیمی ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ ہے اور یہ جو عید الاضحیٰ کے روز ہم قربانی دیتے ہیں، تو یہ قربانی بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ بعد میں آنے والوں کو ہم نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کی اس یادگار کو باقی رکھو۔ ابراہیم نے تو فرزند کے قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ میں تو تم سے فرزند کا مطالبہ نہیں کرتا، تمہارے مال کا مطالبہ کرتا، ایک جانور کا۔ علی کل اہل بیت اوصیہ، ہر مسلمان جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور سنت ابراہیمی کے مطابق 10 تاریخ کو قربانی کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ رہتے ہوئے ہی قربانی نہیں کی، بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہم سفر پہ تھے، عید الاضحیٰ سفر میں آئی اور سفر میں ہم نے قربانی کی۔ اندازہ کیجیے، سفر میں بھی ہم نے قربانی کی، اور نبی علیہ السلام نے صوبان سے فرمایا اپنے غلام سے کہ صوبان، ہم سفر میں ہے، اس گوشت کو کہ سنبھالنے کا طریقہ اختیار کر لو، اس کو پکا لو، خشک کر لو، تاکہ یہ مدینے تک پہنچنے کے لیے ہمارے کام آئے۔ کیا مقصد؟ گھروں میں رہنے والے ہی نہیں، اگر ممکن ہو پائے تو سفر میں بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے، حکم ہے، بلکہ عمل ہے نبی علیہ السلام۔ وہ سفر جہاں نماز بھی آدھی رہ جاتی ہے، سمجھے نا بات؟ وہ سفر جس میں نماز بھی آدھی رہ جاتی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض، لیکن سفر کے باوجود نبی علیہ السلام نے قربانی نہیں چھوڑی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت خود نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھی کہ سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ قربانی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ 19 صحابہ کرام سے قربانی کے مسئلے کی روایات موجود ہیں، 1-2 صحابہ نہیں، 19 صحابہ کرام سے۔ اور یہ بھی عجیب داستان ہمارے ملک کے دانشوروں کی، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں جی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پیسے تقسیم کر دینے چاہیے فقراء اور مساکین کو، قربانی ضروری نہیں۔ عجیب بات ہے، عید قربان کا تو ذکر اور اس کا اعتراف، لیکن قربانی کا انکار۔ بھائی یا تو اس کو عید قربان، عید الاضحیٰ نہ کہو، کوئی اور عید کہو، عید الفطر بھی تو آپ کہتے ہی ہیں۔ قربانی عید الاضحیٰ یا عید قربان کہنا ہے تو قربانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ جناب گلی کوچے میں یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کا کوئی شرعی جواز نہیں، غلط بات ہے، جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے۔ صحابہ کرام صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم
قربانی کو خوب کھلا پلا کے موٹا تازہ کیا کرتے تھے، آنکھوں میں جچنے والی، آنکھوں میں بھانے والی، نظر کو خیرہ کرنے والی اچھی بھلی قربانی تیار کرتے تھے۔ وہ روایت تو کسی کام کی نہیں جو معروف ہے کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ قربانیوں کو موٹا کرو، پل صراط پہ سے تم گزرو گے اس کے اوپر سواری کر کے۔ یہ تو جھوٹی روایت، کوئی سر پیر نہیں اس روایت کے۔ البتہ صحابہ کرام قربانی کو کھلاتے پلاتے تھے شاعر اللہ سمجھ کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کچھ حدود و قیود بھی بیان فرمائے، اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی۔ یہ دن آنے والے ہیں، آج شام کو انشاءاللہ چاند طلوع ہونے والا ہے عشرہ ذی الحج کا۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دو چار باتیں پیش نگاہ ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو اتنی استطاعت حاصل ہے کہ وہ قربانی کرے۔ فرمایا فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضاحی۔ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سچی بات ہے کہ کئی باتیں ایسی لوگ پوچھتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کس درجے کے باقی رہ گئے ہیں، اسلام وہ تو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے اور اپنی عقل کو آگے رکھا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ رات کو ایک ٹیلی فون آیا کہ جی لاہور کے کچھ دانشوروں نے ایک مضمون لکھا ہے اور اسی کے حوالے سے میرا بھائی بھی بتکا ہوا ہے کہ یہ بالوں کے کٹانے کا حکم یہ بس ایسے ہی ایک عورت ام سلمہ سے روایت ہے اور تو کسی سے روایت نہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک طرف یہ لوگ عورت کے حقوق کے علم بردار اور دوسری طرف ام المومنین ام سلمہ کی بیان کردہ روایتی قابل قبول نہ ہو۔ ایمانداری سے بتلائیے یہ لوگ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس معاشرے کو کہ جی ایک عورت نے ام سلمہ نے روایت کیا ہے، اس کو اور کوئی صحابی روایت ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ صرف حضرت ام سلمہ ہی روایت کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ان کی بے خبری کی علامت۔ مستدرک حاکم میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے ایک عورت اپنے بچے کی بال کاٹتی ہے ان دنوں میں، 10 دنوں میں، تو وہ فرمانے لگے اللہ کی بندی لا اخرتی ہے، اگر تو اس کو مؤخر کر دیتی، لا اخرتی ہے لا یوم النحر لکان احسن، یوم نحر تک قربانی کے دن تک بال نہ اپنے بیٹے کی کاٹتی تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ بتلائیے ام سلمہ تنہا رہ گئی، عبداللہ بن عمر بھی ہم نوا ہیں ان کے، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی کا صحابی بھی بیان کرتے ہیں وہ حجت ہے اور دلیل ہے۔ الصحابہ تو کلہم عدول۔ دیکھیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث، لمبی بات ہو جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کے بارے میں امام بخاری نے، امام علی بن مدینی نے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ دین کے جتنے مسائل ہیں ان میں سے ثلث حصہ اسی حدیث کے تحت آتا ہے۔ اتنی اہم حدیث، اور یہ حدیث بیان بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو آگے بیان کرنے والے پورے صحابہ کرام میں تنہا حضرت عمر فاروق، تنہا عمر فاروق۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے منبر نبوی میں یہ روایت مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بیان کی، مگر خطبے کے دوران منبر پہ بیان کی ہوئی روایت بھی اس سے روایت کرنے والے صرف حضرت علقمہ، حضرت علقمہ سے روایت کرنے والے تنہا محمد بن ابراہیم، اور ابراہیم سے تنہا روایت کرنے والے امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمہم اللہ۔ اتنی اہم حدیث جو منبر و محراب پہ بیان کی گئی ہو، بتلائیے اس کو ایک ہی بیان کرے تو عقل کا تقاضا تو ہے نا اس کو قبول نہ کیا جائے۔
لیکن بال اتفاق محدثین رحمہم اللہ نے اس روایت کو لکھا، بلکہ علی بن مدینی خطیب نے جامع میں لکھا ہے، آداب الجامع والسامع میں، کہ چاہیے تو یہ کہ یہ حدیث ہر کتاب کی سر فہرست ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی بدلہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، قربانی بھی نیت پہ موقوف ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے تو قربانی کا پھل ملے گا، نتیجہ ملے گا، ثمرہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ ہے لوگ کہیں حاجی صاحب نے ماشاءاللہ جی 10 قربانیاں کی تھی، ہاں اللہ اللہ حاجی صاحب نے جی 12 قربانیاں کی تھی، اگر یہ تصور آیا تو ایک قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے اس حکم کی بنیاد پہ میں کہ لوگوں قربانی کرو، ابراہیم کی سنت کو تازہ رکھو، اس حکم کی بنیاد پہ اللہ کے بس حکم کے مطابق قربانی کر رہا ہوں۔ پہلا احتیاط یہ ہے کہ چاند طلوع ہونے کے بعد پھر اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہیں کٹانا چاہیے، لیکن وہ بال، یہ تو حکم ان کے بارے میں ہے جن کے کٹانے کا حکم ہے۔ کچھ بال تو وہ ہے نا جن کو کٹانے کا حکم ہی نہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کہ اس ممانعت کے باوجود پھر بھی وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کچھ بال وہ ہے جن کے تو کٹانے کی کبھی اجازت ہی نہیں، لیکن اس ممانعت کے باوجود ہم صبح پھر بھی کوئی حیا شرم نہیں کرتے، پھر بھی جناب اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں، اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے تو کاٹنے والے بالوں کے بارے میں فرمایا تھا ان دنوں وہ بھی نہ کاٹو۔ ہم وہ کاٹ کاٹ کے جناب روزانہ حشر کرتے ہیں جن کے کاٹنے کا اللہ کے رسول نے کبھی حکم نہیں دیا، پھر بھی کہتے ہیں محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے، اور ہمیں تو یہ ایک بات گوارا نہیں، قربانی کی گردن پہ چھری تو آپ چلا دیتے ہیں، اپنی حبس کی ایک حبس پہ چھری ہم سے نہیں چلتی۔ قربانی 6-7 ہزار روپے کی لے کے اس کا گلا تو کاٹا، لیکن اپنی منمانی کی ایک حبس اس کا گلا تو ہم سے نہ کٹ سکا۔ بتلائیے کیا نتیجہ نکلا اس قربانی سے؟ بھائیوں قربانی کرے تو اس کا ایک احتیاط یہ ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے۔ وقت بہت ہو چکا، باقی انشاءاللہ اس سلسلے کی بات اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کہ کیا ایک فرد تمام گھر والوں کی جانب سے ایک قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک ساتھی ایک قربانی ہی اپنے گھر میں اکتفا کر لے تو وہ قربانی گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، زیادہ ضرورت کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس میں یہ مباحات کا اور یہ عنصر پایا گیا کہ جناب اتنی قربانیاں اور اتنی قربانیوں کا، تو پھر تو ایک بھی قابل قبول نہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا۔ لیکن مسئلے کے طور پہ اگر اہل خانہ ایک قربانی پہ اکتفا کریں تو یہ بھی درست ہے، سب اہل خانہ اس قربانی میں شریک ہوں گے اور ان اہل خانہ کو اس قربانی میں سے ثواب ملے گا، ایک قربانی ہی کے نتیجے میں۔ دوسرا مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا اولاد مرحوم والدین کی جانب سے قربانی کر سکتی ہے؟ بھائی صدقہ کرنا چاہیے اولاد کو والدین کے لیے، قربانی نہیں۔ قربانی زندہ افراد کے لیے حکم ہے، فوت شدگان کے لیے قربانی کا حکم نہیں ہے۔ یعنی دین کے احکام کن کے لیے ہیں؟ آپ سوچیں، دین کے احکام کن کے لیے؟ زندہ کے لیے ہیں یا موتا کے لیے؟ دین جو حکم اللہ ذوالجلال نے دیے ہیں یا نبی علیہ السلام نے جو حکم دیے ہیں کہ دین کے اعتبار سے یہ کرو کرو کرو، تو وہ کن کو حکم ہے؟ وہ زندوں کے لیے ہیں، اور زندہ ہی اس کا مکلف ہے، موتا اس کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے موتا کی طرف سے تو نبی علیہ السلام نے صدقے کا حکم دیا ہے، آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے، موتا کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ کسی بھی قابل اعتبار صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کسی کی طرف سے، موتا کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہوں۔ تو ایک روایت معروف ہے، لوگ بیان کرتے بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روایت سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں۔ شریک بن عبداللہ قاضی خود اس میں متکلم فی ہے، ہنش راوی وہ بھی متکلم فی ہے، اس کا استاد ابو الحسنہ وہ بھی مجہول ہے، یعنی تینوں سلسلہ سند جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس روایت کی بنیاد پہ موتا کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے۔ پھر اسی روایت پہ یہ بھی وضاحت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا تھا اس لیے میں یہ قربانی کرتا ہوں۔ اگر یہ وصیت تھی تو گویا وصیت پہ عمل حضرت علی نے کیا ہے، نہ یہ کہ موتا کی طرف سے عام قربانی کا حکم ہے۔ اس لیے صحیح تر بات یہ ہے کہ موتا کی طرف سے قربانی نہیں بلکہ زندہ کی طرف سے قربانی ہے۔ موتا کی طرف سے والدین کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ صدقہ کرنا چاہیے، جس کا نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تمام مسائل اور دین کی تمام باتیں آپ کے حکم کی تابعداری میں ہمیں فرمانبرداری کی توفیق دے۔